بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے اسطبل کا انچارج بنا لیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا، نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا۔ تم کو کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج کی بنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے رائے مانگی۔ اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً ساس کو بلا بھیجا۔ معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ساس نے تصدیق کر دی۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے، تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ اسے ملکہ کے شہزادی نہ ہونے کا کیسے علم ہوا، تو اس نے کہا، ملکہ کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ شہزادیاں ایسے سلوک نہیں کیا کرتیں۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ ایک بار پھر بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں اسے بطور انعام دیں اور اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو مصاحب کو پھر بلا بھیجا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا، جان کی ایمان کا وعدہ دیجیے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تو مصاحب بولا، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا تھا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ، بکریاں اور دیگر کھانے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔